باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک ایام کے صدقے میں اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تربیت میں ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہوں اپنے پیاروں کے صدقے میں خدا تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اینڈ تربیہ، کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جیسے ڈیفینیشنز بھی ادھر لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی نہیں ہوتی، چند فیملی ہوتی ہیں، چند فیملیز ہوتی ہیں اور مختلف افراد ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 4 بھائی ہوں، 5 بھائی ہوں، 3 بھائی ہوں، پھر ان کے ساتھ ماں باپ بھی ہوں، پھر ان کے ساتھ اپنی بیویاں بچے بھی ہوں جو کسی ایک گھر میں رہتے ہوں، ٹھیک۔ اور پھر اس پورا جوائنٹ فیملی سسٹم جو پورا ایک نظام ہے فیملی کا، آیا اسلام کا بھی پرپوزڈ فیملی سسٹم یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام اس کو پریفر نہیں کرتا ہے، اگرچہ روکتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ کوئی حرام ہے رہنا، لیکن یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ تم رہو یہ بہت اچھا سسٹم ہے، نہیں۔ ہر انسان کی ضرورت کے مطابق ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور اس کی ذمہ داری ہو کہ ان لوگوں نے، ساری فیملیز نے ان کو ساتھ رکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے مالی مشکلات کی وجہ سے بھی علیحدہ علیحدہ گھر جو ہے وہ نہیں لے پا رہے، مختلف ریزن ہو سکتی ہیں۔ بس جوائنٹ فیملی سسٹم میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں جسے ہم ڈسکس کریں گے، اور نیگیٹو چیزیں یا چیلنجز ان کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ بس پہلی چیز یہ سمجھیے کہ وہ بچے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں پلتے اور بڑھتے ہیں، اس کے کیا ہونا چاہیے، ہمارے پاس کیا ٹیکنیکس ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ کو میکسیمم جو ممبرز ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے حضرات ہیں، چاہے ماں باپ ہیں، ان سب کا تعلق آپس میں کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اور اس کی پازیٹیو چیزیں کیا ہیں، ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں یا چیلنجز کیا ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ پھر سپیڈ سے پڑھتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کون سا ہے۔ وہ ایسا سسٹم ہے کہ ممبرز اکٹھے رہتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک گھر میں ہی، اور ان کے ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں میں اکٹھے ہوں، شیئر کرتے ہوں، اکٹھے کھاتے پیتے ہوں، اکٹھی کوئی چیز خریدتے ہوں، اور کھانا بھی اکٹھے پکاتے ہوں، کپڑے بھی دھونا ہو تو شاید سب کے کپڑے اکٹھے دھلتے ہوں ایک ہی جگہ پر، اور بچوں کی تربیت بھی سب سارے اکٹھے ہی کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتایا کہ اسلام نے اس کو پریفر نہیں کیا ہے لیکن منع بھی نہیں کیا ہے۔ یہ فیملی سسٹم ہے جو خاص طور پر ہم لوگ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، انڈیا پاکستان کے، اس جگہ پر یہ فیملی سسٹم ہی رائج ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور کافی کم ہو چکا ہے۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز اب جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اب خواتین بھی سنتی جائیں اور مرد بھی، کہ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی اس فیملی سسٹم میں بڑا ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ ورک ہے، ٹیم ورک ہے، سب مل کے ہی کوئی چیز کرتے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ کوئی بھی ٹیم ورک جو ہوتا ہے پھر ان کو پتہ ہوتا ہے ٹیم ورک کا، ٹھیک ہے، جو اکٹھے فیملیاں ایک گھر میں رہیں، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اور ان
اس سسٹم میں جو بھی رہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو ہم لوگوں نے ان کی عادت بن چکی ہوتی کہ شیئر کرنی ہے. ہو سکتا ہے سنگل فیملیز والے جو ہیں وہ کوئی بھی چیز بچا کے رکھیں اور اس کو شیئر کرنے کی عادت نہ ہو، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی بھی چیز اگر ہے تو وہ سب شیئر کر کے ہی کھائیں گے، بھی شیئر کر کے اور پہنیں گے بھی شیئر کر کے. موسٹلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ شیئر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ایک پازیٹیو چیز ہے. اگلی چیز کہ لیس فائنانشیل سٹریس. یہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سارے جو ہے وہ فائنانشیل کی وجہ سے بہت سٹریس کا شکار ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر کھائیں گے تب بھی اکٹھے ہی کھائیں گے، اگر بھوکے رہیں گے تو تب بھی اکٹھے ہی بھوکے رہیں گے. اور وہ اتنا جو پیسے کی سٹریس ہے وہ جب ہم سنگل ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو اس ٹائم زیادہ ہوتی ہے فکر، لیکن جب سارے ہوں تو وہ ہوتا ہے کہ سارے ہی ہیں، کچھ بھی ہوا تو سب کے ساتھ ہوگا. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، توکل بھی اس میں بڑھتا ہے. اگلی ایڈوانٹیجز میں سے جو اگلا ایڈوانٹیج ہے وہ اسٹرانگر ریلیشن شپ. یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا ریلیشن شپ بھی آپس میں مضبوط ہوتا ہے. یہ بھی ایڈوانٹیجز میں سے ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ان کا تعلق آپس میں اچھا ہوتا ہے. یا بعض اوقات اسی کو ڈس ایڈوانٹیج بھی بول دیجئے کہ بعض اوقات رہتے ساتھ ہیں لیکن دل بہت دور ہوتے ہیں، یوں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ابھی اسے پازیٹیو میں لکھا ہے. اگلی چیز فیملی ویلیوز اور ایس او پیز ایک خاص طور پر ڈیفائن ہوئے ہوتے ہیں کہ جو سب رہ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے جو اس خاندان کا بڑا ہو، جو فادر ان لا ہو یا والدین میں سے کوئی والد ہو یا والدہ ہو، ان لوگوں نے ایک خاص ویلیوز اور اقدار بنائی ہوتی ہیں کہ اس کو یہ کرنا ہے، یہ چیز یہ ہوگی، یہ چیز یہ ہوگی. ایک خاص لاز بنے ہوتے ہیں، قانون بنا ہوتا ہے، خاص ایس او پیز ڈیفائن ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اگلی چیز گڈ سپورٹ سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اگر مثلا تربیت میں بھی یہ چیز کاؤنٹ ہوتی کہ اگر کسی کا بچہ رو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری اسی کی ساس فوراً بچے کو لے لے، اپنے پوتے کو لے لے یا نواسے کو لے لے، جو بھی ہے. یا اسی طریقے سے دیورانی جٹھانی ہوں گی کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر دیں گی. تو جو سپورٹ سسٹم ہے ایک دوسرے کو، وہ بھی ایک دوسرے کا کم از کم احساس ہونا، یہ پازیٹیو جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے. اگلی چیز امپروو سوشل سکلز. یہ بھی اگر سارا ایک ہی گھر میں ساری فیملیاں رہیں تو ان کو سوشل سکلز بھی آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے تعلق بنانا ہے، کیسے برتنا ہے. اس کے بالکل برعکس کہ اگر مثلا ایک نیا کپل ہے، ان لوگوں نے اپنا علیحدہ گھر لیا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو ڈیلنگ کرنی نہ آئے، سوشل میں بہت پیچھے ہوں. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ سارے آداب سکلز یہ سیکھ جاتی ہیں خواتین، اور مرد بھی سیکھ جاتا ہے کہ کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سوشل سکلز امپروو ہو جاتے ہیں اس میں. اگلی چیز یہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایڈوانٹیج ہے کہ پریکٹیکل لیسن فرام دا ہیڈ آف فیملی. کو جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، جو ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، دادا دادی کی شکل میں یا باپ کی شکل میں، باپ ماں کی شکل میں، تو جو بھی اس کے ایکسپیرینسز ہیں وہ پریکٹیکل بتاتا رہتا ہے، اور ان پریکٹیکل چیزوں سے بھی نئی نسل بہت کچھ سیکھ سکتی ہے. یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے جو ذکر کیا جاتا ہے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ کوالٹی ٹائم وتھ فیملی. فیملی کے ساتھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت سا ٹائم گزارنا پڑتا ہے. سب کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھے انسان گزار لیتا ہے، کھانے کی ٹیبل پر گزار لیتا ہے، جب اکٹھے ٹریول کرتے ہیں اس ٹائم گزار لیتا ہے، اور بات چیت میں بھی کافی ہو جاتا ہے. اپنے مصروفیت کے باوجود بھی ٹائم گزر جاتا ہے. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے. اب اگلی چیز ہے ڈس ایڈوانٹیجز یا چیلنجز، کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں. یہ بھی آپ لوگ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. پہلی چیز وہ لیک آف پرائیویسی، کہ اس سسٹم میں وہ کوئی سیکرٹ یا اپنی جو انسان کی پرائیویسی ہے وہ نہیں رہتی. صحیح ہے، وہ کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ سب ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ یعنی کوئی وہ پرائیویسی نام کی چیز نہیں ہوتی ہے. اب وہ کسی نے 2-3 دن پہلے ایک کلپ بھیجا، وہ اسی سے یاد آ گیا.
وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی خبر دوسرے کو ہوتی. کسی نے 2-3 دن پہلے کلپ یہ بھیجا کہ وہ ایک دکان تھی سی سی ٹی وی کیمرے کی. ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سی سی ٹی وی کیمرہ چاہیے. تو وہ اس کی رینج کم از کم جو ہے وہ 100 میٹر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو. وہ دکاندار پہلے بتاتا ہے کہ یہ 70 میٹر تک کور کرتا ہے، یا یہ دوسرا کیمرہ یہ 80 میٹر تک، یہ 100 تک. تو یہ جو خریدنے والا یہ کہتا ہے کہ 100 سے بھی زیادہ ہو تو بہت اچھا ہے. تو وہ پھر کہتا ہے کہ وہ میرے پاس کیمرہ تو نہیں ہے جو گلی میں لگے اور سب چیزوں کو کور کر سکے، لیکن ایک خاتون میرے پاس، بوڑھی خاتون بیٹھی ہے، یہ اسٹریٹ میں باہر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے. اس کو کہتا ہے اٹھو اماں. جب وہ اٹھتی ہے تو اٹھتے ساتھ وہ جو کسٹمر ہوتا ہے جو چیز لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ خاتون پہلے سے کہتی، اس کو دیکھ کے سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرا فلاں لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اب کیا پوزیشن ہے. صحیح ہے. تو وہ 1000 میٹر سے بھی زیادہ، وہ جو کیمرے سے زیادہ کام کرنے والی ہوتی ہے وہ اماں ہوتی ہے بعض اوقات. تو یہاں بھی ایسی ہے کہ وہ لیک آف پرائیویسی کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اماں کو پتہ تو اس کا مطلب سارے شہر کو پتہ ہے. وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی سیم ایسے ہوتا ہے. اگلی چیز لیک آف فریڈم، یعنی کوئی آزادی نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. اگر کوئی خاتون چاہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کچھ خاص پکانے کے لیے، وہ نہیں پکا سکے گی. اس کو وہ دل چاہ رہا ہے یہ چیز نہیں کھانی، اس کو وہی کھانی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ جو اس کو اپنے روم میں سیٹنگ کرنی ہے، کمرے کو وہ ڈیکوریٹ کرنا ہے، لیکن اس کو اس میں بھی اس کی مرضی نہیں چلنے والی ہے. صحیح ہے. اس کو ٹریول کرنا ہے میاں بیوی کو، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے ٹریولنگ بھی نہ کر سکیں. شاپنگ کرنی ہے، دوستوں کو بلانا ہے یا کسی کی طرف جانا ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ پھر ساروں کو پتہ چلتا ہے. کوئی وہ اپنا جو آزادی ہے وہ بالکل نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ سارے جو بتا رہا ہوں نا کہ اماں جان کی نظر جو ہے وہ سب پر ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے. وہ جو اماں جان بیٹھی ہیں وہ ساری سب خواتین ہیں، وہ نہ کہیں کہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے. وہ میں ایک ڈس ایڈوانٹیج بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پریکٹیکل ایک مشکل ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈپینڈ آن ادرز اینڈ ادر ول کنٹرول یور لائف. کوئی جو بات بتائی ہے وہ کنٹرول یور لائف جو ہے وہ آپ کی زندگی کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ساری چیزیں ڈپینڈ ہوتی ہیں دوسروں پر. ہم لوگ خود کچھ نہیں کر پاتے. اور بھی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پیرنٹنگ سٹائل ایشو، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو اپنی مرضی سے پالوں، اپنے سٹائل میں تربیت کروں، بڑا کروں، لیکن میری مرضی نہیں چلنے والی. وہاں مشکل یہ ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں میری مرضی نہیں چلتی، یا زیادہ چیزوں میں میری مرضی یا میری بیوی کی مرضی نہیں چلتی. اگلی چیز، اب دیکھیے ڈیسیژنز میں بھی اور پریارٹی میں بھی کسی کی بھی، اب میری ایک خاص پریارٹی ہے، ہو سکتا ہے میرا بھائی میرے ساتھ رہتا ہو، 2 بھائی 3 بھائی ساتھ رہتے ہیں، اس کی پریارٹی اور ترجیحات کچھ اور چیزیں ہیں، میری پریارٹی کچھ اور چیزیں ہیں، میرے ماں باپ کی پریارٹیز کچھ اور چیزیں ہیں. اب مجبوری ہے کہ کیا کروں، میری کوئی یعنی وہ چوائسز پریارٹیز وہ بالکل کاؤنٹ نہیں ہوں گی، اس کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. کچھ نہیں ہوتا یہ، نہ میں اس کی وجہ سے کچھ ڈیسیژن لے پاؤں گا. اور ڈس ایڈوانٹیجز میں سے یہ بھی ہے کہ فائنینشیل ڈسپیوٹس، وہاں میں نے کہا تھا کہ فائنینشیل جو ہے وہ لیس سٹریس ہے، سٹریس نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ میں مثلا میرے 3 بھائی یا 4 بھائی اکٹھے ہم لوگ رہتے ہیں، تو میری بیوی یا مجھے ضرور کہے گی، یا میں اس کو کہوں گا یا کسی کو کہوں گا کہ وہ کہے گی کہ آپ زیادہ کام کرتے ہیں، آپ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ 10 گھنٹے اگر ہم سارے اکٹھے کام کرتے ہیں، وہ کہے گی آپ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں اور آپ کا بھائی 4 گھنٹے کام کرتا ہے، اور سیلری دونوں کی ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے. یا اگر میرا بھائی کوئی اور کام کرتا ہے کسی جگہ پر، میرا کام اور ہے اس کا کام اور ہے، پھر بھی فائنینشیل ڈسپیوٹس ہوتی ہیں. کیسے؟ میری بیوی کہے گی کہ آپ کی سیلری میں سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، آپ زیادہ گھر پر خرچ کرتے ہیں، دوسرے بھائی کم خرچ کرتے ہیں. تو اس طرح بھی وہ فائنینشیل ڈسپیوٹس اگر نہ بھی ہوں تو ذہن میں ضرور ہوتا ہے کہ میرا شوہر زیادہ خرچ کرتا ہے اور زیادہ سیکریفائس کرتا ہے.
اور وہ قربانی بھی زیادہ دیتا ہے، سیکریفائس بھی زیادہ کرتا ہے، اور لوگوں کی باتیں بھی زیادہ سنتا ہے. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. اور ایک اگلی چیز، لیس ماڈرن اپروچ. دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم کی یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا وجود پر برکت ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی چیز ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، اب تم لوگ کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہو؟ بھائی ان سے پوچھا جائے، وہ آپ کا زمانہ تھا 40 سال 50 سال 35 سال پہلے، اب زمانہ اور ہے. کچھ نئی چیز اگر ان لوگوں نے میاں بیوی نے کرنی ہے تو ان کو اختیار دیا جائے کچھ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ لیس ماڈرن اپروچ کا مطلب یہی ہے کہ یعنی وہ والدین بار بار اپنے زمانے کا ریفرنس نہ دیں، اس زمانے کو دیکھیں جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بچوں کی تربیت وہ اپنے زمانے کے مطابق نہ کرو، دیکھو کہ اب کون سا زمانہ ہے، اس کے تقاضے ان حالات کو دیکھے انسان. اگلی چیز، ناٹ ایوری ون فیلز رسپانسبل. یہ بھی ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگرچہ ایس او پیز اور سارے رسپانسبلٹیز ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. صحیح، یہ میری نہیں ذمہ داری، سارے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کو فکر ہوتی ہے لیکن ساری نیچے جو اولاد ہے وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں، چھوڑو اس کو. تو یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے. اگلی چیز اس میں بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں یا میرے بھائی یا میرے بچے یا میری بیوی یا میرے بھائی کے بچے، اس کی بیوی، کچھ بھی جو ان میں پوٹینشل اور ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے. کہ جو ہو سکتا ہے میرے میں، میری وائف میں یا میرے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہو، لیکن دوسروں کی وجہ سے یہ ٹیلنٹ اور پوٹینشیل یہ ضائع ہو جائے، وہ پوٹینشیل کہیں کام نہیں آ رہا. کیوں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم کے ڈرا بیک کی وجہ سے. میں بہت سے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے کنڈیشن ایسی ہے کہ نہیں کر پاتا فیملی کی وجہ سے. ٹھیک. اور یہ جو 2 پوائنٹ ہیں اس سے آپ لوگوں نے خاص طور پر دیکھنا ہے. ایک دفعہ اگر میں پھر لا سکوں، ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو ذرا خواتین غور سے سنیں، مرد بھی خواتین بھی. میں نے لکھا یہ ہے کہ شو آف اینڈ ڈیگریڈنگ ادر ممبرز. خاص طور پر دیورانی جٹھانی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک جو ہے وہ ساس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا آتا ہے، چاہے دیورانی ہو چاہے جٹھانی ہو، کہ ساس اور سسر کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. وہ بڑے طریقے سے، بڑی چالاکی سے یا خلوص سے کہیے، جو بھی ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اب بڑے طریقے سے جب مثلا خدمت کرے گی، 24 گھنٹے سمجھیے کہ خدمت کرے گی ساس سسر کی، ایک آدھ کوئی سینٹینس لگا دے گی اپنی دیورانی کے خلاف یا جیٹھانی کے خلاف، بول دے گی ساس کو، اور ساس کے وہ ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ یہ بڑی مخلص ہے اور دوسری جو ہے وہ بہت خراب ہے. اپنے آپ کو شو کرے گی اور دوسرے کو ڈیگریڈ کرے گی. اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات چاہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے. تو میں کہوں گا خاص طور پر خواتین کو کہ اس چیز میں بہت زیادہ اللہ کا خوف کریں. کبھی بھی سکون سے انسان نہیں رہ سکتا کہ جب تک کسی دوسرے کو اوپر نہ لے کر آئے. اگر آپ ڈیگریڈ کریں گے تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے 1 2 سال 4 سال آپ کے نمبر بنے رہیں، آپ کی پوزیشن اچھی رہے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو سزا دے گا وہ بہت بری سزا ہوگی. یہ یاد رکھیے کہ کسی کو بھی ڈیگریڈ نہ کیجیے، کسی کو بھی نہ چاہیے کہ آپ زیادہ ہائی لائٹ ہو جائیں، آپ زیادہ شو آف ہوں اور اگلے کو ڈیگریڈ کر دیں. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے دیورانیوں جٹھانیوں میں جب اکٹھی رہیں. وہ لوگ چاہتی یہی ہیں کہ ان کے نمبر بنے ماں باپ ساس سسر کے سامنے اور دوسری تھوڑا سا وہ ڈیگریڈ ہو جائے. بس یہ ڈس ایڈوانٹیجز یا چیلنجز تھے جوائنٹ فیملی سسٹم کے. اب اگلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو تربیت ہوگی، یہ ابھی تک وہ چیزیں بتائی تھیں کہ پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہوتی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن کیونکہ ہمارا پاس ٹائم کم ہوتا ہے ابھی فقط اشارے کیے. جو چیز ہم لوگوں نے تربیت کے حوالے سے کرنی ہے وہ سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں کہ جسے ڈیولپ کرنا ہے، 2 پوائنٹ ہیں جسے ڈیولپ کرنا ہے. اگر یہ 2 پوائنٹ ہم لوگوں نے ڈیولپ کر لیے تو بچوں کی تربیت ہو جائے گی. اسے غور سے سنیں. پہلی چیز کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جتنے بھی افراد ہیں
اگر ان کا ریلیشن شپ سٹرونگ ہوگا بچوں کی تربیت بھی سٹرونگ ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھیے. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. مثلا میں اور میرا بھائی رہتے ہیں, 2 بھائی میرے رہتے ہیں اور میں رہتا ہوں, میرے بھی بچے ہیں, میرے بھائی کے بھی بچے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ میرے بچوں کو کچھ کہہ دے کہ تم نے یہ کیوں کیا, کچھ ڈانٹ دے, کچھ بھی کرے, ٹھیک ہے. اب میرا بچہ بھول جائے گا کچھ عرصے کے بعد, اس کو نہیں ہوگا کہ میرے چاچا نے یہ چیز کہی ہے, لیکن میں اور میری بیوی ان کو یاد رہے گا کہ مثلا مجھے یاد رہے گا کہ میرے بھائی نے میرے بچے کو یوں ڈانٹا ہے, میں دل میں اس کے بارے میں کینہ رکھ لوں گا, جبکہ بچے کے لیے نارمل ہے یہ چیز. بچے کی تربیت یہی ہے کہ اگر آپ بچے کے سامنے 10 دفعہ کہیں گے کہ تمہارے چاچا نے ٹھیک نہیں کیا یا چاچی نے ٹھیک نہیں کیا, تو ایٹومیٹیکلی بچے کی تربیت یعنی بچے کو ہم خود بگاڑ رہے ہیں. آپ اگنور کریں. بس تربیت میں یہ چیز ہے کہ آپ اگنور کریں اور آپ اپنا تعلق اپنے بھائی کے ساتھ سٹرونگ رکھیں. اور اگلی چیز یہی کہا ہے کہ کوئی غیبت نہ کریں بچوں کے سامنے. یہ کام بہت مشکل ہے, یہ کام بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس میں خاص توفیق کی ضرورت ہے کہ میں اور میرے بھائی اگر ساتھ رہ رہے ہیں تو میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائی کو یا اپنی بھائی کی بیوی جو بھابھی ہے اس کے بارے میں کچھ نیگیٹو سینٹنس بولوں اپنے روم میں اپنے بچوں کے سامنے. یہ اگر ہو گیا تو تربیت بگڑ جائے گی. بس 2 چیزیں بتائی ہیں. 2 چیزیں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں پیرنٹس کر لیں, ایک یہ کہ اپنا ریلیشن شپ سٹرونگ کریں دوسرے ممبرس کے ساتھ, اور فیک ریلیشن شپ نہیں, اوریجنل ریلیشن شپ. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ بچوں کے سامنے اپنے بھائی کو, اپنے بھائی کی بیوی کو, کسی دوسرے ممبر کو وہ غیبت نہ کریں, اس کے بارے میں نیگیٹو سینٹنس نہ کہیں. اگر آپ کے بچے کو ڈانٹا بھی ہے, اس نے چاچے نے, چاچی نے, کسی اور نے, دادا نے, دادی نے, کچھ بھی ہے, آپ نوٹس نہ کریں, آپ دل میں کینہ نہ رکھیں, کیونکہ بچہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کے لیے نارمل ہے کہ مجھے پھوئی نے ڈانٹا ہے, مجھے چاچی نے ڈانٹا ہے, مجھے خالہ نے ڈانٹا ہے, مجھے دادا نے ڈانٹا ہے, دادی نے ڈانٹا ہے. وہ نارمل ہو جائے گا, وہ بچہ اس کی فطرت صحیح ہے. ہم یاد رکھ کے خود اپنے دل میں کینہ بنا لیں گے اور بچے کے سامنے 2 دفعہ نیگیٹو چیز بول دیں گے, تو اس سے بچے کے ذہن میں بھی چاچے چاچی کے بارے میں, دادا دادی کے بارے میں, بعض اوقات پھوئی کے بارے میں, پھپھو کے بارے میں, خالہ کے بارے میں نیگیٹو چیزیں آ جائیں گی. تو یہ 2 پوائنٹ کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. ایک اگلی چیز جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ یہ کہ میں نے لکھا ہے کہ مدر ان لا اور مدر اپنی مدر, اس کے بارے میں وہ ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے کہ ایک خاتون آئیں ان کے پاس, تو وہ ان کے چہرے لٹکا ہوا تھا, تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ میری 3 سال پہلے شادی ہوئی تو میری ساس کے ساتھ میری نہیں بنتی. تو انہوں نے ریزن پوچھی کہ کیوں نہیں بنتی, کیا وجہ ہے تمہاری ساس, پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کے ساتھ. تو اس نے کہا شوہر کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے میرے شوہر کے ساتھ کچھ پرابلم نہیں ہے. تو مشکل کیا ہے, مشکل ساس ہے. ساس کی کیا مسئلہ ہے, تو وہ کہتے ساس کی باتیں بہت بری لگتی ہیں. تو کیسے بری لگتی ہیں, وہ کہتی کہ تمہیں بہت سی چیزیں کام کرنا نہیں آتا. اور کیا کہتی ہیں, اور کہتی ہے کہ تم میں وہ جو تہذیب ہے بہت سی چیزیں وہ کمی ہے, اس کو ٹھیک کرو. اور کیا کہتی ہے کہ یہ کوئی کھانا پکانے کا طریقہ ہے, صحیح طرح پکاؤ بہت سی چیزیں. تو یہ استاد بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کبھی تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی ماں نے بھی کبھی ایسے جملے بولے. تو یہ خاتون کہتی ہے کہ ہاں اپنی ماں نے تو بعض اوقات اس سے بھی زیادہ سخت بولتی تھی, اپنی ماں تو اس سے بھی زیادہ سخت جملے بولتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کی کبھی فیل کیے ہیں یہ سینٹنس یا جملے, تو اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا ساس کے کیوں فیل کر رہی ہو, تو اس نے کہا وہ تو اپنی ماں ہے نا. تو انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھا نا, ساس کو اگر اپنی ماں سمجھا ہوتا تو یہ پرابلم نہیں ہونا تھا. صحیح. اگر ہماری یہی خواتین, دیکھیے یہ ایک طریقہ ہوتا ڈیل کرنے کا, اگر ہم پیرنٹس نے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو یہ سکھایا ہو کہ تم جوائنٹ فیملی سسٹم میں جا رہے ہو, ادھر میری طرف دیکھیے گا, تم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تمہاری شادی ہو کے جا رہی ہے, تم نے کیا کرنا ہے, تم نے ساس سے پہلے اٹھنا ہے,
یہ اگر ہم نے سکھایا ہو تم نے ساس کی خدمت کرنی ہے، تھوڑا عرصہ اگر تم نے کر لیا، تھوڑا عرصہ سیکریفائس کر لیا، تھوڑا عرصہ جو تمہیں جو سوٹ، مثلا تمہیں 3 سوٹ پسند ہیں، تم آ کے ساس کے سامنے رکھو کہ آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے، کون سا پہنوں آپ بتائیں، تو کچھ عرصے بعد یہی ساس جو ہے وہ آپ کی اپنی ماں جیسی بن جائے گی۔ اگر آپ کو ڈیل کرنا آتا ہوگا، خواتین کو آپ کو اگر طریقہ آتا ہوگا کہ اس ساس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ساس کی خدمت ہوگی دل سے، اور بہت سی چوائسز کو ساس کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ بتائیے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ساس یہ چاہتی ہے کہ بہت سی چیزوں میں اس کو فالو کیا جائے، اس کے طریقے کو سامنے رکھا جائے، اور یہ بہو کا سٹائل ہے تربیت میں، اپنی تربیت میں بھی، اپنے بچوں کی بھی، اور اپنے شوہر کی تربیت میں بھی بہت بڑا فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے اس کو ڈیل کرے۔ اگر ڈیل کر لیا تو ساری زندگی سکھ سے رہے گی، اگر نہیں کیا تو بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ وہ اگلا پرابلم یہی ہے کہ یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے جو نئے کپلز کو ہوتا ہے، اور شاید ہم لوگوں کو بھی ہو، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، ہماری بیویوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ آیا پیرنٹس کی خوشیوں کو ہم لوگوں نے پہلے دیکھنا ہے یا اپنی بیوی کی خوشیوں کو پہلے دیکھنا ہے؟ شریعت نے کیا کہا ہے؟ کس کی خوشی امپورٹنٹ ہے؟ زیادہ پریورٹی کس کو حاصل ہے؟ کس کو؟ اپنے پیرنٹس کی خوشیاں ہم نے پہلے دیکھنی ہیں یا اپنی بیوی کی خوشیاں؟ بتائیے۔ بیوی، یہ دیکھو جو بیوی کے غلام ہیں وہ ہمارے پاکستان میں لکھا ہوا تھا بھئی امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے، بیوی کی غلامی کر لو، کم از کم سحری میں روٹیاں تو بنا کے دیتی ہے نا۔ صحیح ہے، تو یہ بھی کہہ رہے بیوی کی، صحیح، دونوں کی۔ دیکھیے سینٹنس یہ لکھا ہے کہ ہسبینڈ شوڈ پریورٹائز دی ہیپینس آف پیرنٹس وداؤٹ لوزنگ دا بیلنس ود ہز وائف۔ پہلے تو یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے کہ جو جس کا مقام بنتا ہے اسی پر رکھیں۔ بیوی کی ایک اپنی حیثیت ہے، ماں باپ کی اپنی حیثیت ہے، لیکن کبھی اگر آپ دیکھیں، یہ پوائنٹ خواتین کو سمجھنے کا ہے اور ہمیں سمجھانے کا ہے۔ خواتین یہ میری بات غور سے سنیں، اگر یہ خاتون سمجھ جائے کہ میرا شوہر، مثلا سپوز میری بیوی یہ پوائنٹ سمجھ جائے کہ یہ میرے شوہر کے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، صحیح ہے، اور اگر میں آپس میں ٹسل بناؤں گی، اپنے شوہر کو ڈسٹرب کروں گی کہ میرا خیال تو زیادہ رکھ، اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھ، تو میرا شوہر جو جس سے میں محبت کرتی ہوں یہ ڈسٹرب رہے گا۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ یہ چیز سمجھے کہ میرے شوہر کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، احسان یہ ہے کہ جو ضرورت وہ سمجھ رہے ہیں دل میں، ان کے ہے کہ مجھے یہ ضرورت ہے، ابھی انہوں نے بولا نہیں، اس سے پہلے ہی میں اور میری بیوی ان کو فراہم کر دیں۔ یہ خاتون نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے شوہر کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے پیرنٹس کو، یعنی اس کے ماں باپ کو پریورٹی حاصل ہے، لیکن یہ میرا بھی خیال رکھے گا، میرا بھی، میرے بچوں کا بھی، لیکن اس کی اللہ نے ذمہ داری پہلے ماں باپ لگائی ہے۔ اگر یہ وہ پوائنٹ سمجھ لے گی تو بہت سی چیزوں میں سیکریفائس کرے گی، اور جب اس کا شوہر اپنے ماں باپ کا زیادہ خیال رکھے گا تو وہ سکون میں ہوگا، ماں باپ بھی اس کو دعائیں دیں گے، اس کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی۔ لیکن اگر بیوی نے ٹسل شروع کر دی اور یہ کہا کہ تو میرا نہیں خیال رکھتا، اپنے ماں باپ کا رکھتا ہے، شوہر کو چاہیے کہ بیلنس کرے، یہ میں نے پہلے بات بتائی ہے، لیکن کبھی اگر سیکریفائس کرنی پڑ جائے تو اپنی بیوی کو بہت سی چیزوں میں سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ خود سمجھے کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں، یہ اس کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ میرے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری ایک اپنی پوزیشن اور حیثیت ہے اور اس کی ایک اپنی پوزیشن اور حیثیت ہے۔ اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا تو تربیت کے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ یہ چیز ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل